السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرالوجر علم جعفر کے ماہر ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ان سے یہ خطے کی صورتحال پر بات کریں گے جو ایران کے اوپر یلغار تھوپی ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، یہ اگلے چند گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر خان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ خان صاحب 5 دن ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں ایران میں، اور ایران نے بھی دعویٰ ہے کہ امریکہ کے کچھ 550 فوجی مار دیے اور اسرائیل میں تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ 2025 کو اگر ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرو تو 9 بنتا ہے، اور انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی، الف سے ہوئی۔ ایران اور اسرائیل کا معاملہ بھی ہوا، الف سے ہوئی۔ امریکہ بھی الف ہوئی ہے۔ 2026 ہے، ان ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو یہ 10 بنتا ہے، 0 کو نکال دو تو 1 ہے۔ تو 1 جو ڈیجٹ ہے سورج کا۔ پچھلے سال کا جو بادشاہ سیارہ تھا وہ مریخ تھا، مریخ سے لڑائی شروع ہوئی۔ اس سال کا بادشاہ جو ہے وہ سورج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت جو سورج اور مریخ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں 11ویں گھر میں، اچھا، ایکیوریس میں۔ ٹھیک ہے۔ ایکیوریس میں مریخ اور سورج دونوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے اور لڑائی شروع ہوگی۔ پچھلے سال میں نے کہا تھا آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہیں وہ شہید جو ہیں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کامیاب ہوں گے۔ اس سال میں نے کہا تھا 10 مارچ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شہید ہوگا۔ اب آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہے وہ علی حسینی نام تھا، اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام تھا، آئین سے، وہ بھی مریخ کے تھے۔ نیتن یاہو نون سے ہے، مریخ کا ہے۔ اچھا، نریندرا مودی نون سے ہے، مریخ کا ہے۔ اوکے، امریکہ الف سے ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں، تھوڑا سا اور کھولتا ہوں۔ اچھا، اس وقت نا مریخ اور سورج، مارس اور سن 11ویں گھر میں بیٹھے ہیں، ایکیوریس میں۔ ایکیوریس کا جو الفابیٹ ہے وہ ایس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایس۔ اچھا، اب ادھر یہ بیٹھے ہوئے ایس، مریخ ایس والے گھر میں، مریخ اور سورج۔ اب میں نے ایک بات کی تھی کہ پوری دنیا میں اس سال 8-9 ممالک میں کام ڈلے گا، وہ پیشن گوئی پوری ہوگی قسم کی۔ اب ایران کے ساتھ اور ممالک بھی بیچ میں آئے۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ الف سے انڈیا، الف سے ایران، الف سے اسرائیل، امریکہ، انگلینڈ، یہ تو ہے، لیکن ایریز کے الفابیٹ ہے الف، عین، لام اور یہ سارے ڈیمیج ہوں گے، الف، عین، لام، یہ۔ اب دیکھ لیں، الف عراق، پھر لبنان، پھر یو اے ای، پھر یوکرین، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب جو مشتری اس سال کا بادشاہ سیارہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے 3rd ہاؤس میں۔ کہاں بیٹھا ہے؟ جمنائے میں۔ جمنائے کے اپنے الفابیٹ کیا ہیں؟ کیو اور کے، ان کو بھی کیو قطر۔ اب ایکیوریس میں بیٹھا ہوا ہے زحل اور مریخ، اس کا الفابیٹ کیا ہے؟ ایس۔ اس میں سعودیہ بھی آ گیا، اس میں سوڈان بھی آ گیا، الف عین میں ایتھوپیا بھی آ گیا، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ اب پوری دنیا میں الف، عین، لام، یہ، اور اس کے بعد جو ہے ایس والے جو ہیں۔ اب ایس میں بھی یاد رکھنا سارے ایس آ سکتے ہیں، شین، سین، سواد سے ان ممالک میں بھی کوئی نام ہوئے تو وہ بھی آ جائیں گے۔ وہ ویسے سائپرس میں بھی انہوں نے ایک مثال چھوڑا تھا، اچھا، وہ بھی آ گیا بھی، سائپرس بھی آ گیا۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے دوسری، وہ یہ ہے بات کہ یہ جنگ کا اختتام کب ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں، یہ جنگ 10 تاریخ تک عروج پہ ہوگی، اچھا، فل زور پہ ہوگی۔ نظر بھی ایسے ہی آ رہا ہے۔ 11 مارچ کو مشتری سیدھا ہو رہا ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ مشتری کا مالک، کس کا مالک؟ وہ بادشاہ سیارہ ہے اس سال کا۔ اور میں نے کہا تھا یہ لارڈ کی لڑائی ہے زمین پہ، یہ بے شمار چینل پہ کہا تھا، لارڈ کی لڑائی ہے، دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ طاقت کی۔ ہاں، اور ٹرمپ نے 3 تاریخ کو دکھا دیا تھا وینزویلا کو، جنوری میں پکڑ لیا، اور بادشاہ کو اٹھا کے لے گیا صدر۔ انہوں نے کہا میں ہوں، میں جسے چاہوں وہ ہو، وہی سمجھ کے ادھر آ گئے۔ لیکن میں نے کہا تھا اس دنیا میں لارڈ ادھر بھی بیٹھے ہوئے، ایشیا میں بھی چائنا ہے، رشیا ہے، کوریا ہے، ادھر بھی لارڈ ہے۔ یہ لارڈ کی لڑائی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے، اگلے گھنٹے جو 72 گھنٹے ہیں اس میں شدید جنگ بڑھے گی، ایران مارے گا، بہت مارے گا۔ لیکن 11 کو مشتری سیدھا ہو رہا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ ڈونلڈ جو ہے نیم کے اعتبار سے پائسیز کے،
اچھا اور پائسز کا پلانٹ جوپیٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ادھر. اور اچھا اب جو اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے 11 کو مشتری سیدھا ہوگا, لیکن سورج جو نکلے گا 14 مارچ کو ٹرانزٹ کرے گا, کہاں آ جائے گا؟ پائسز میں. مریخ جو ہے وہ 2 اپریل کو نکل کے کہاں جائے گا؟ پائسز میں. پائسز کا مالک کون ہے اس وقت؟ ڈونلڈ جے ٹرمپ. اچھا ڈونلڈ جے ٹرمپ. جنگ میں ٹرمپ جو ہے کارڈ شو کر دیں کہ جی میں نے اپنا ہدف پورا کر لیا ہے, کیونکہ آیت اللہ خامنہ تو شہید ہو گئے, 3 دہائیوں سے زیادہ ان کی تھے اقتدار میں سپریم, تو کہ میں نے تو پوری ہو گئی ہے. کیونکہ ایران 4 مریخ کا مالک ہے, وہ مارے گا, وہ بہت مارے گا. کس کو؟ سارے الف عین کو مارا ہے. اب وہ ساروں نے ہاتھ اٹھا دیا, جناب ہم نہیں فضائیہ دودھ دیں گے, ممالک کہیں گے ہم نہیں دیں گے. امریکہ اکیلا رہ گیا, اسرائیل اکیلا رہ گیا. ادھر امریکہ کی عوام سراپا احتجاج ہوگی اور مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں امریکہ کے, اس میں ٹرمپ ہار جائیں گے, اس میں ٹرمپ ہاریں گے. اچھا اس خوف کی وجہ سے یہ بیک فٹ پہ جائیں گے, جی ٹھیک ہے میں نے ہدف حاصل کر لیا ہے, لہٰذا میں اب جا رہا ہوں. اب یہ بیک جانے کے لیے ایران کہے گا میں تو جان نہیں دینا, کیونکہ اس نے تو سارے محاذ کھول دیے تھے ایران نے. اچھا اور اب وہ ساروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. اب سارے جب ایئر بیس نہیں یوز ہوگی تو ایران کو آسان ہو گیا اسرائیل کو مارنا, امریکہ کو مارنا, سارے بڑے بڑے میزائل لائے گا. اس چیز سے جو جرمنی ہے, جو برطانیہ ہے, اور جو کیا کہتے ہیں ایک ملک اور ہے فرانس, وہ بھی بیک فٹ پہ گئے. وہ کیوں گئے ہیں بیک فٹ پہ؟ جرمنی جو ہے وہ کیپریکون سے, اس ہاؤس میں کچھ بھی نہیں, مار پڑے گی. برطانیہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں ٹورس سے, اس ہاؤس میں کچھ نہیں ہے, مار پڑے گی. اور جو فرانس ہے وہ کیا کہتے ہیں مشتری کا سیکریٹریٹ کا مالک ہے, وہ اس کا اپنا پلانٹ ریٹروگریٹ ہے. تو 10 تاریخ تک یہ اگر بیچ میں آ گئے تو ان کو بھی مار پڑ جائے گی. اچھا اب آگے کیا ہے؟ آگے تو جو سورج اور میں نے کہا 14 کو جائے گا تو جنگ بندی کی طرف جائیں گے. اب جنگ بندی کا کردار ادا کون کرے گا؟ ایران ریڈ لائن کو اب ٹھنڈا کیسے کرنا ہے؟ امریکہ تو کہے گا میری عزت بھی رہے, اور وہ تو یہ کہے گا جی میں نے ہدف حاصل کر لیا. پھر وہ پاکستان جو میں کہتا تھا کہ پاکستان بنے گی پاکستان پہ, وہ سمجھائے گا کیونکہ پاکستان کے دوست سارے امریکہ نے کہا ہے ان کو دوست بنا کے رکھنا, کل کو پسا تو یہی ہماری صلح کریں گے نا معاہدات. ترکیہ بھی اس میں آئے گا, کیونکہ سائرن کہاں سے بجا تھا؟ 3 جنوری کو ولف مون تھا. ولف نشان کس کا ہے؟ ترکیہ کے قومی جانور ہے. میں نے کہا وہ آدھا ایسٹ میں آدھا ویسٹ میں. ترکیہ اور پاکستان جو ہے وہ ایران کو منائیں گے اب. اچھا اب ایران نہیں کہے گا کہ جناب میری جنگ بند کراؤ, وہ اب وہ منائیں گے کہ چھڑ دو, وہ پاکستان کے سر پہ بھی آئے گی. اچھا چودھری بھی بنائیں گے. لیکن ایران اس جنگ میں اپنا کام کر گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں. وہ ایٹامک پاور بن جائے گا اسی میں. اچھا دوسری مسلمانوں کی بڑی طاقت بنے گی, جس کا نقصان کس کو ہوا؟ اسرائیل کو. جس کا نقصان امریکہ کو ہوا, جس کا نقصان یورپ کو ہوا, کیونکہ اب اس خطے میں زیادہ ایٹامک پاور ہو گئے. 2 آ گئے, پاکستان, ایران, چائنا, رشیا, انڈیا. ایٹامک نقصان کسے ہو گیا؟ مغرب کو ہو گیا. اب مغرب کی الٹی گنتی کب سے شروع ہوگی؟ وہ اب شروع ہوگی 26 جولائی سے. اور دوسری بات, یہاں پہ جو جنگ بندی ہو جائے گی 2 اپریل تک, یا اس کے بعد بھی 3 کو ہو جائے, جو بھی اپریل کے مہینے میں تو ہو جائے گی نا, اس کے بعد جنگیں کہاں شروع ہوں گی؟ یہ تو 8-9 ملک ہو گئے, پھر 8-9 ملک مغرب میں بھی ہوگی. یہ اگلی پیشن کوئی آ رہی ہے. اچھا اب ادھر بھی چھوٹے موٹے آپسی لڑائی ہو جائے, جو بھی ہے بڑی مچھلی چھوٹی کو پڑے. اب لیکن جو عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہوگی. وہ اب خیر کہنے کا مطلب یہ ہے اس سال جو ہے سورج مشرق سے وہ بادشاہ ہے, لیکن غروب بھی تو ہوتا ہے. آدھا جو تقریباً آدھے مہینے اس ایشیا کو نقصان, اور اگلے آدھے مہینے اگلے 6 مہینے مغرب نقصان میں رہے گا. تو یہ ٹرمپ کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ میں نے تو بتا دیا, ایک تو الیکشن اب وہ اس کا چانس بن گیا ہے کہ وہ مڈ ٹرم والا الیکشن جو ہے وہ ہار جائے گا. اور پینٹاگون بھی ناراض, جوڈیشری بھی ناراض, ہر چیز وہ ناراض کہ یہ کام کیا ڈل گیا ہے. ہمارا جو ایک روب تھا دنیا میں وہ ختم ہو گیا, کیونکہ ایران سے لڑائی کر کے امریکہ کا روب ختم ہو گیا. ڈالر کمزور ہوگا
ایسے ہی تیل مہنگا بھی 3 دن 4 دن ابھی تو اور معیشت ہل گئی. گئی ہے. اب میں نے تو کہا ہوا تھا پیشن گوئیاں کی 3-4 دن جنگ اور رکی, جنگ رہی تو سعودیہ بھی ظاہر ہے اس کا تو 80% تیل جاتا ہے اپنا ہرموز سے. چائنا کو اتنا نقصان نہیں, رشیا اس کے بعد الٹرنیٹ ہے تیل کے حوالے سے, اور انڈیا کو زیادہ نقصان ہے. ملک کی جس جگہ کی معیشت تو تباہ ہوئی ہے, لیکن یورپ کی بھی تباہ ہوئی ادھر بھی. تو یہ سارا جو نظرہ گرے گا کس پہ؟ امریکہ پہ. اور دوسرا کس پہ؟ نیتن مریخ سے ہے, نریندرا مریخ سے ہے, دو نون کو مار پڑ گئی. اور جو ہے مشتری وہ ہے ٹرمپ, وہ ان کا چہرہ سیدھا ہو رہا ہے. 11 کو وہ کہیں گے میں سیدھا ہو جانا, فیصلے ٹھیک کروں, تو فیصلے ٹھیک کریں گے. یہ اس طرح کی بات ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. اور ابھی ایک اور بات ہے اہم, اگلے جو 72 گھنٹے کے وہ جمع کر لیں, 70 140 اور 4 144, اگلے 144 گھنٹے انڈیا پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے. اگر انڈیا نے کوئی ایکٹنگ کی تو پاکستان بھی چار اڑائے گا, انڈیا بھی اڑائے گا. یہ بھی ہے یہاں پہ بھی ایک معاملہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی بات شامل کروں. جی ہاں, بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے خان صاحب کی باتیں سننے میں کہا کہ اگلے 144 گھنٹے بہت اہم ہے. جہاں 8-10 ممالک مشرق وسطیٰ میں آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں, وہاں 8-10 ممالک مغرب میں بھی اگلے جو 6 مہینے سال کے آخری ہیں وہاں پہ ہوں گے, اور ادھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی کوئی اثر بازی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اگر آپ کو خان صاحب سے کوئی مشورہ کرنا ہے, ذائچہ بنوانا ہے, یا کوئی بھی بات کرنی ہے تو ان کا نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.